شلوم سی ایشیا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو آج کا جو ہمارا وشا ہے، ٹاپک ہے سیکریفائز یعنی تیاگ یعنی بلیدان۔ تو تیاگ میں وشواس کا جیون، لائف آف فیتھ ان سیکریفائز، اور محبت کے پیچھے ہے سیکریفائز، محبت کے پیچھے بلیدان ہے۔ سب سے پہلے سیکریفائز کیا ہمارے آسمانی باپ نے، محبت کے پیچھے ہے بلیدان، اور سب سے پہلا جو بلیدان کیا وہ آسمانی باپ نے کیا محبت میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا نے محبت کی دنیا سے، تو دنیا سے محبت کرنے پر کیا سیکریفائز کیا، کیا بلیدان کیا، اس کے پیچھے تیاگ کیا رہا؟ محبت، دنیا سے محبت کی۔ دنیا سے محبت کرنے پر کیا سیکریفائز کرنا پڑا؟ اپنا اکلوتا بیٹا بلیدان کر دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، کیونکہ جو کوئی اپنا پران بچانا چاہے یعنی بلیدان نہ دینا چاہے محبت میں، وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میرے لیے اپنا پران کھوئے گا وہ اسے پائے گا، یعنی جان خون میں ہوتی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے میرے اور سسماچار کے لیے، جس نے میرے یشوع مسیح اور سسماچار کے لیے، کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی، خوشخبری کے لیے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماتا یا پتا یا لڑکے بالوں یا کھیتوں کو چھوڑ دیا ہو، اور اب اس زمانے میں 100 گنا نہ پائے۔ گھر اور بھائی اور بہنیں اور مائیں اور بچے اور کھیت، مگر ظلم کے ساتھ اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، وہ محبت کیا ہے؟ دل عقل جان سے محبت کر، دل عقل جان سے محبت کر۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ سیکریفائز کیا انہوں نے اپنے بیٹے کا۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا۔ یہ ہے ایمان کی زندگی میں محبت میں سیکریفائز، محبت میں سیکریفائز، جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے۔ کیا سمجھا؟ کہ اگر اسحاق مر بھی جائے گا تو خداوند اس کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ لیکن وہ کس کی بات؟ یشوع مسیح۔ اس کا ایمان کہاں پر پورا ہوا؟ یشوع مسیح پر، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر اسے پھر ملا۔ ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو
हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिससे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो हम रवाना हो गया। ईमान ही से उसने वादा किए हुए मुल्क में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बुदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और यकूब समेत जो उसके साथ उसी वादे के वारिस थे खैमों में सुकूनत की, सैक्रिफाइस, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मीमार और बनाने वाला खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी सिनाई याश के बाद हामिला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था आसमान के सितारों के बराबर कासिर और समुंदर के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। और खुदावंद ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से, अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाइसे बरकत हो, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो अब्राम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा, ए अब्राम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा, और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर, सैक्रिफाइस, बेटे का सैक्रिफाइस। तब अब्राहम ने ईमान में बेटे का सैक्रिफाइस किया तो वो बहुत सी कौमों का बाप कहलाया। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों ज़रा वहाँ तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और अब्राहम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियाँ लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखीं और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ऐ मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ियाँ तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? अब्राहम ने कहा कि ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुँचे जो खुदा ने बताई थी। वहाँ अब्राहम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियाँ चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उसे आसमान से पुकारा कि ए अब्राहम, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला, सैक्रिफाइस, और ना उससे कुछ कर, क्योंकि
میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریز نہ کیا۔ اکلوتا بیٹا ہے اور محبت کرتا ہے باپ، اسے بھی دریز نہ کیا، تو اسی لیے اس کو ایمان میں، محبت میں سیکریفائز ہے۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو خداوند سے دریز نہ کیا تو خداوند نے ابراہم کو بہت قوموں کا باپ ہونے کا حق بخشا۔ جس سے ایک بیٹا ہونے کی امید نہ تھی، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا۔ ایمان، محبت اور اس کے پیچھے سیکریفائز، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا۔ اگر آپ خدا میں سیکریفائز کرتے ہیں تو خدا آپ کو آپ کی نیت ارادے سے بہت گنا کر کے واپس کرتے ہیں، بہت گنا کر کے۔ جو چیز آپ کے دل کے قریب ہے، جو چیز آپ کی اکلوتی ہے، جس میں آپ کی خوشنودی ہے، وہ اگر خدا میں اس چیز کو سیکریفائز کرتے ہو تو خدا آپ کو اس کا بہت بڑا بھاگ، اس کو بڑھاہٹ میں واپس کر کے دیتا ہے۔ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا۔ اب جتنے بھی ایمان والے جو مسیح یشوع کے نام پر، یعنی بیٹے کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ ابراہیم کی وہ نسل ہیں جو آسمان کے تاروں کی نسل، اور جتنے بھی موسیٰ کی شریعت 10 حکموں یعنی شریعت کے دین چلتے ہیں یا چلنے والے ہیں، وہ سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند ہے۔ اب باپ تو ایک ہے ان آسمانی اور زمینی نسلوں کا، مگر ماں ایک نہیں ہے، جو سارا ہے اس کی نسل آسمانی ہے، ایمان والی ہے، اور جو حاضرہ ہے یعنی گولی غلام، وہ ہے شریعت۔ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، موسیٰ کے 10 احکام جو پتھر کی تختیوں پر لکھے۔ جو شریعت کے دین ہے ان کی ماں حاضرہ ہے، وہ سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند جو نسل ہے، زمینی جسمانی نسل، وہ ہیں، یعنی حاضرہ کے بیٹے۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی، یعنی ایمان والی۔ اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے کامل ہو کے اب پھر تو میرے حضور چل سکتا ہے۔ یہی انوگرہ کام کرتا ہے، انوگرہ یہی انوگرہ ہے، خدا کا فضل یہی ہے۔ میرے حضور چل اور کامل ہوتا جا، اور کامل ہونے کی کوئی حد نہیں ہے، کامل ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا چلتا جاؤ گے، جتنا چلتا جائے گا، اتنا ہی وہ کامل ہوتا جائے گا۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکتے رہیں۔ اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابرام سرنگن ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ، میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام
ابراہم ہوگا کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔ انوگرہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا، اور میں تجھے بہت بڑو مند کروں گا اور قومیں تیرے نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے۔ اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ سرائی جو تیری بیوی ہے سو اس کو سرائی نہ پکارنا، سرائی جو تیری بیوی ہے اس کو سرائی نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہم سرنگن ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے بیٹا ہوگا، اور کیا سارا کے جو 90 یعنی 90 برس کی ہے اولاد ہوگی، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں، سیکریفائز کریں، تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ سیکریفائز اور جلال، تیاگ اور جلال، دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال پائیں، کیونکہ میری دانش میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یشوع کا بھی تھا۔ مسیح یشوع کا سیکریفائس دیکھیے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ یہ ہے یشوع مسیح کا سیکریفائس، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمان بردار رہا کہ موت، سیکریفائس کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ لیکن جتنے چیزیں میرے نفع کی تھیں، اب یہ پولس کا سیکریفائس ہے، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے ساری چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، یعنی موسیٰ کی طرف سے ہے، موسیٰ کی شریعت کی طرف سے، 10 حکموں کی طرف سے ہے، راست بازی ہے، دھارمکتا ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں، تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں۔ انسان کی ہر ایک روش اس کی نظر میں راست ہے، پر خداوند دلوں کو جانتا ہے۔ صداقت اور عادل، عادل کا مطلب ہوتا ہے سچائی، صداقت اور عادل خداوند کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صداقت اور عادل خداوند کے نزدیک
قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس نے سب سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خود ہی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ بس ہم اس کے وسیلے سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں، اور بھلائی اور سخاوت کرنی نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ کیا وہ مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے۔ میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، یہ پھر پولس کا سیکریفائز ہے۔ کوڑے خانے میں حد سے زیادہ، بڑا موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، یعنی پولس نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بیندیں کھائیں، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبے جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ میں بڑا سفروں میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں بڑا، بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں بڑا، فاقہ کشی میں، سردی اور ننگا پن کی حالت میں رہا ہوں، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، ساری کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز دابتی ہے۔ کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا، کسی کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا۔ اگر فکر ہی کرنا ضرور ہے تو ان باتوں پر فکر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہیں۔ خداوند یسوع کا خدا اور باپ جس کی ابد تک حمد ہو جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہتا۔ دمشق میں اس حاکم نے جو بادشاہ ایریتاس کی طرف سے تھا میرے پکڑنے کے لیے دمشقیوں کے شہر پر پہرا بٹھا رکھا تھا۔ پھر میں ٹوکرے میں کھڑکی کی رات دیوار پر سے لٹکا دیا گیا اور میں اس کے ہاتھوں سے بچ گیا۔ اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ خداوند فرماتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربی بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، باخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا۔ ہاں، جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں۔ اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو۔
بد فعلیوں سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو، صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ مطلب لگاتار ایمان میں بنے رہو اور مسیح یشوع کو تاکتے رہو، یعنی ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یشوع کو تاکتے رہیں۔ کیونکہ میں بلیدان سے نہیں ستھر پریم ہی سے پرسن ہوتا ہوں، کیونکہ میں بلیدان سے نہیں ستھر پریم ہی سے پرسن ہوتا ہوں اور ہوم بلیوں سے، سوگتنی قربانیوں سے ادھک یہ چاہتا ہوں کہ لوگ پرمیشر کا گیان رکھیں، جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطینی انسانیت میں بہت ہی زراور ہو جاؤ اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنی اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنی سب سوگتنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے، اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنی اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنی سب سوگتنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا، سوگتنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں۔ شکستہ روح، یعنی شکستہ روح وہ ہوتی ہے جو دکھی روح، ٹوٹی ہوئی روح، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا، تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ اسی مرضی کے سبب ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے۔ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی۔